الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور تیرا گھر کشادہ ہونا چاہیے، اور اپنے غلطیوں اور گناہوں پر رویا کرو۔ صلہ رحمی میں سب سے پہلے آپ کی والدہ، پھر آپ کا والد، اور پھر دوسرے قریبی حقدار ہیں۔ صدقہ تمہیں ہزار آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور امتحان کے کٹھن مراحل سے نجات دلاتا ہے۔ مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ کسی مستحق کے لاکھوں کروڑوں کی مدد کے بجائے بنیادی ضرورت کے چند روپے کے مستقل روزگار کا وسیلہ کئی درجے بہتر ہے۔ زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں: صبر اور شکر۔ حقیقی صبر یہ ہے گناہ نہ کرے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ کسی نعمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اسے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ قرب الہی علم، شریعت اور اتباع سنت سے میسر ہوتا ہے۔ جس لذت کا ثمرہ آخرت میں مرتب نہ ہو وہ دنیا ہے۔ عبادت میں جی لگے تو سمجھو غذا ہے، اگر جی نہ لگے تو سمجھو دوا ہے۔ خاموشی گفتگو کا سب سے بڑا فن ہے۔ جاہل کی عاجزی ظالم کے غرور سے بہتر ہے۔ جس نے خواہش ترک کر دی اس نے آزاد زندگی بسر کی۔ 100 بے وقوفوں کا گروہ ایک عقل مند آدمی نہیں بن سکتا۔ اگر بے وقوف بازار نہ جائے تو غیر ضروری اشیاء کون خریدے گا؟ کامیابی خواہش سے نہیں، محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ کوئی آئینہ انسان کو حقیقی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی کہ انسان کی بات چیت۔ دنیا میں منہ کھولنا مصیبت مول لینا ہے۔ بند منہ والی مچھلی کانٹے میں نہیں آ سکتی۔ نقصان وہ نہیں جو آپ کو ذاتی دکھ سے ہمکنار کرے، نقصان وہ جو آپ کو کسی کی نظر سے گرا دے۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا سبب ہے۔ دولت کی مستی سے پناہ مانگو، اس کو صرف موت ہی اتار سکتی ہے۔
تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے اور حماقت اللہ کا قہر ہے۔ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ مسلسل گرنے والے قطرے چٹان میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تنہائی پسند ہوتا ہے۔ جس میں برداشت کی قوت ہوگی وہ کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا۔ اپنا راز پوشیدہ رکھنا حکمت ہے۔ بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ علم اور فن دونوں بہت بڑی دولت ہے۔ اپنی اصلاح دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی راحت نہیں ہوتی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں، اہم ہونا خوبصورت ہے۔ نعمت کا نامناسب جگہ خرچ کرنا ناشکری ہے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ جوانی میں آدھا کھاؤ آدھا بچاؤ۔ صبح سویرے اٹھنا خیر و برکت ہے۔ زیادہ بولنے کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ خود کو بدل دو، قسمت خود بدل جائے گی۔ علم کا سمندر عمل کا ایک قطرہ بن جاتا ہے۔ تمنا کو دل میں جگہ نہ دو ورنہ وہ گہتے زخم دے گی۔ اپنا موازنہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو گویا تم اپنی توہین کر رہے ہو۔ بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ فوراً معاف کرنا شرافت اور بدلہ لینے میں جلدی کرنا کمینگی ہے۔ دوسروں کو اکثر معاف کر دیا کرو مگر اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کیا کرو۔ زبان کی لغزش قدم کو لغزش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس دن پر آنسو بہاؤ جو دن تم نے بغیر نیکی کیے گزار دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، انتقام لینے میں نہیں۔ اللہ کی راز بظاہر کانٹوں بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ لالچ سے انسان برائی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کردار ایک ہیرا ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ وقت کی ہار میں کارناموں کے پھول پر روتے رہو۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ کیا فائدہ اس صورت کا جس کی سیرت اچھی نہ ہو۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا۔
بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کیجیے۔ کسی چیز کو اتنا مت تراشو کہ اس کا وجود ہی مٹ جائے۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں، ان کا سایہ انہیں کے راستے پہ پڑتا ہے۔ خوش ہو کر ملنے والا دوست نہیں ہوتا۔ دوست کتنا ہی اچھا ہو، اسے اپنا راز مت بتاؤ۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ انسان بھائی کے بغیر تو رہ سکتا ہے، مگر اچھے دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو۔ یہی انسانیت کا معراج ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان کرتی ہے۔ جو عمل آج تم پر بھاری ہے، وہ آخرت میں میزان پر زیادہ وزنی ہوگا۔ شرف سے جھکا ہوا سر ندامت سے جھکے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ انسانیت بیش بہا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ غلطی کر جانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے اس سے سبق حاصل نہ کرنا بہت برا ہے۔ کوئی ملک ہرگز غلام نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ خود اس ملک کے باشندے حملہ آور کی مدد نہ کرے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھا کام کرتا ہے۔ عظیم قومیں کبھی کسی کے سامنے اپنے اندرونی مسائل بیان نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے ملک کو برا بھلا کہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، اس لیے موت سے ڈر کر اپنے نصب العین سے دستبردار نہیں ہونا ہے۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کر۔ چالاک اور ہوشیار شخص کو وہیں سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے۔